ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں جگہ جگہ سائرن بجنے لگے۔ ایران نے بہت بڑی غلطی کی، قیمت چکانی پڑے گی، نیتن یاہو نے دی وارننگ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا، اگر جوابی کارروائی کی تو ہمارا رد عمل زیادہ شدید ہوگا۔ بدلاپور انکاؤنٹر معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل، ریٹائرڈ جسٹس دلیپ بھوسلے کریں گے سربراہی۔ مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کے ریمارکس پر کیا اظہار اطمینان۔ فیصلہ انشاءاللہ غریبوں اور متاثرین کے حق میں آئے گا۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں اور پورے ملک میں فضائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں۔ رہائشیوں کو جگہ جگہ پناہ لینے اور بم شیلٹرز کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسرائیل نے پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے حملے کے بعد جگہ جگہ پناہ دینے کے احکامات اسرائیلیوں کے موبائل فون پر بھیجے گئے اور اسرائیل کے قومی ٹیلی ویژن پر حملے کا اعلان کیا گیا۔ ٹی وی اسٹیشنوں نے یروشلم کے ساتھ ساتھ وسطی اسرائیل کے کچھ حصوں میں بھی سائرن کی اطلاع دی ہے۔ واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے اسرائیل کے خلاف بیلسٹک میزائل داغے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کے حملے کی صورت میں اسرائیل کی مدد کے لیے امریکی بحری جہاز اور طیارے خطے میں موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہیگری نے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ہیگری نے اسرائیلی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ محفوظ مقامات کے قریب رہیں۔ ایرانی حکام سے اس ضمن میں فوری طور پر تبصرہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایران نے منگل کو اسرائیل کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی۔ اس نے بنجامن نیتن یاہو کے ملک کی جانب تقریباً 200 میزائل داغے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں اور عام لوگوں کو فوری طور پر بم شیلٹرز میں منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیل کی صورتحال پر امریکہ برہم ہو گیا اور صدر جو بائیڈن نے اپنے ملک کی فوج کو ایرانی میزائل مار گرانے کا بڑا حکم دے دیا۔ نفیلا לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی نے مغربی ایشیا میں ایک بڑی جنگ کو جنم دیا ہے۔ ساتھ ہی بھارت نے بھی پہلی بار موجودہ صورتحال پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھارتی وزارت خارجہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے اور ہم تمام متعلقہ اداروں سے تحمل سے کام لینے اور شہریوں کی حفاظت کرنے کی اپیل کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام مسائل کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ تنازعہ وسیع تر علاقائی جہت اختیار نہ کرے اور ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام مسائل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے پیش نظر دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ عبدالکلام روڈ کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ دلی پولیس کی گاڑیوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم اس علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ جو لوگ فی الحال ایران میں ہیں ان سے محتاط رہنے اور تہران میں ہندوستانی سفارت خانے سے رابطے میں رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔ بدلاپور میں بچیوں کے جنسی استحصال کے ملزم اکشے شنڈے نے انکاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے مہاراشٹر حکومت نے
ریٹائر جسٹس دلیپ بھوسلے کی سربراہی میں عدالتی کمیشن تشکیل دیا ہے۔ اس معاملے پر حزب اختلاف اور ریٹائرڈ پولیس افسران کی شدید تنقید کے بعد حکومت نے ریٹائرڈ جسٹس دلیپ بھوسلے کی سربراہی میں ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا ہے جو انکاؤنٹر کی تمام تفصیلات کی چھان بین کرے گا۔ یہ کمیشن 3 مہینوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور اس بات کی تحقیق کرے گا کہ کیا اس انکاؤنٹر میں کوئی افراد، گروہ یا تنظیمیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث تھیں۔ کمیشن پولیس کی کارروائی اور انکاؤنٹر کے دوران اٹھائے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لے گا کہ یہ مناسب تھے یا نہیں۔ اس کے علاوہ کمیشن یہ بھی تجویز کرے گا کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے کون سے قلیل اور طویل مدتی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے اس کمیشن کی ضرورت ہے۔ ترک صدر طیب اردگان نے اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں طاقت کے استعمال کے لیے قرارداد منظور کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکام رہتی ہے تو اقوام متحدہ کو جنرل اسمبلی UNGA کو 1950 میں منظور کی گئی قرارداد کی طرح طاقت کے استعمال کی سفارش کرنی چاہیے۔ نیٹو کے رکن ترکی نے غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے اور لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں پر بات کرتے ہوئے تل ابیب کی شدید مذمت کی۔ اس کے ساتھ ہی ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے اور اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا معاملہ عالمی عدالت میں اٹھایا ہے۔ انقرہ میں کابینہ کے اجلاس کے بعد اردگان نے کہا کہ اگر سلامتی کونسل UNSC اس معاملے میں ضروری عزم کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کو فوری طور پر طاقت کے استعمال کی سفارش کرنے کے حق پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ انہوں نے 1950 کی سولیڈریٹی فار پیس قرارداد کے ساتھ کیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اگر سلامتی کونسل کی 5 مستقل ویٹو پاور رکھنے والی طاقتوں برطانیہ، چین، فرانس، روس اور امریکہ کے درمیان اختلاف کا مطلب ہے کہ وہ بین الاقوامی امن برقرار رکھنے میں ناکام رہے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی مداخلت کر سکتی ہے۔ The Israeli government, disregarding basic human rights, trampling on international law at every opportunity, is practicing ethnic cleansing, a clear genocide against a nation, a people, and occupying their lands step by step. بہار میں نیپال کی شدید بارشوں کا نتیجہ سیلاب کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ کوسی، گنڈک اور گنگا ندیوں کے پانی سے شہر، قصبے اور دیہات سب تباہ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دربھنگا سے لے کر سہرسہ تک نئے علاقے سیلابی پانی کی لپٹ میں آ چکے ہیں۔ اب تک 19 اضلاع میں 12 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ مغربی چمپارن، ارریا، کشن گنج، گوپال گنج، سیوہار، سیتامڑھی، سپول، مدھے پور، مظفر نگر، پورنیا، مدھوبنی، دربھنگا، سارن، سہرسہ اور کٹیہار کے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ سیلاب نے 76 بلاکس کے 368 پنچایتوں میں پانی بھر دیا ہے، جس سے لاکھوں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور NDRF اور SDRF کی 16 ٹیمیں تعینات ہیں، جن میں 90 انجینئرز اور سینکڑوں انتظامی اہلکار شامل ہیں، مگر زمین پر صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ بہار کے 38 اضلاع میں سے نصف اضلاع میں تقریباً 16 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہیں۔ سیلاب نے 270 دیہاتوں کو مکمل طور پر ڈبو دیا ہے اور لوگ کھانے، پینے اور دوا کے لیے ترس رہے ہیں۔ بچے، خواتین اور بزرگ سب بے حال ہیں، جبکہ مویشی بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے اب تک کوسی اور گنڈک ندیوں کے کنارے 7 بند ٹوٹ چکے ہیں اور پانی نئے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے۔ ندیوں میں بگڑتے حالات سے مزید علاقے زیر آب آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ بلڈوزر کارروائی کے معاملے میں سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مبینہ طور پر غیر قانونی انہدام کے خلاف آسام کے 47 باشندوں کے ذریعے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کورٹ کے سامنے اور ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں گجرات حکام کی جانب سے 28 ستمبر نوٹس جاری کیے بغیر یا سماعت کا موقع دیے بغیر مسلمانوں کے مذہبی مقامات، درگاہوں اور مساجد کو منہدم کرنے اور مسلمانوں کی متعدد رہائشی مکانوں کو بھی مسمار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ عرضی پربھاس پاٹن کے پٹنی مسلم طبقے کی نمائندگی کرنے والے ٹرسٹ سمسد پٹنی مسلم جماعت کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 28 ستمبر کو گجرات کے سومناتھ علاقے میں 500 سالہ قدیم مسجد اور درگاہ کو بغیر کسی پیشگی نوٹس کے الصبح منہدم کر دیا گیا اور اس کے علاوہ متعدد مسلمانوں کی رہائشی مکانات کو بھی مسمار کر دیا گیا۔
اس دوران بڑی تعداد میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، جس کے خلاف انتظامیہ نے سینکڑوں مسلمانوں کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیا۔ انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیر کا حوالہ دے کر یہ کارروائی کی ہے، جبکہ یہاں یہ مذہبی مقامات تقریباً 500 سال سے موجود ہیں۔ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے آج ایک ایسا بیان دیا ہے جو مرکز کی مودی حکومت کے لیے فکر انگیز ہے۔ انہوں نے ہندوستانی آئین اور ریزرویشن کے تعلق سے کسی بھی غلط قدم کے خلاف کھل کر آواز اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چراغ کا کہنا ہے کہ میں اصولوں کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ پاپا رام ولاس پاسوان نے بھی ایسا کیا تھا، اسی طرح میں بھی وزارتی عہدے کو لات مار دوں گا۔ چراغ پاسوان نے یہ بیان پٹنہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ میں کسی بھی اتحاد میں رہوں یا کسی بھی وزارتی عہدے پر رہوں، جس دن مجھے لگے گا کہ آئین کے ساتھ اور ریزرویشن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، میں اسی وقت وزارتی عہدے کو لات مار دوں گا، جیسے میرے والد نے مارا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کے ریمارکس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو کہا بالکل وہی ہے جو جمعیت علماء ہند وکالت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جیسے ہی یہ پریشان کن حقائق سامنے آنے لگے کہ بلڈوزر متعصبانہ بنیادوں پر چلائے جا رہے ہیں اور قانون کی آڑ میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو جمعیت علماء ہند کو انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہونا پڑا۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مدنی نے امید ظاہر کی کہ عدالت کا فیصلہ غریبوں اور متاثرین کے حق میں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے بستیوں کو مسمار کرنے کے سلسلے میں آسام حکومت کو نوٹس جاری کیا، جس سے امید پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ غریبوں اور متاثرین کے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا۔ انہوں نے فرقہ پرستوں پر تنقید کی جو مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے اور پھر ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے، لیکن اب اس تنازع کی گرمی یورپ میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چہارشنبے کو ڈنمارک کی دارالحکومت کوپن ہیگن کے شمالی مضافات میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب 2 دھماکے ہوئے۔ ڈنمارک کی پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کوپن ہیگن پولیس نے کہا، ان دھماکوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا، ہم معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تاہم اسرائیلی سفارت خانے کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایران نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے قتل کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔